طائف کا سفر جو ہے یہ بھی پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے۔ یہ مکہ المکرمہ سے 50 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے، اور یہ جگہ بڑی زرخیز ہے اور سرسبز ہے، بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اس کے اندر رہنے والے قبیلے جو ہیں بنو ثقیف، بنو حوازن اور جو ہے کافی قبیلے تھے۔ اس دفعہ جو سفر ہوا، ہمارے بھائی افضال طور صاحب نے جو اس سیرت النبی کورس کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ بھیجا اور عمرہ کیا، اور باقی ان کے بھائی جو ہے وہ ہمارے میزبان بنے، تو اس کے اندر میں وہاں گیا ہوں طائف کی وادی میں اور طائف والے شہر میں۔ اللہ اکبر، بڑا جو ہے نا اس وقت تو بہت بڑا شہر بن چکا ہے، بڑی کھلی ڈلی سڑکیں ہیں اور بڑا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں گئے تو وہاں جو قبیلے تھے ان قبیلوں کے 3 سردار بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر انہیں دعوت دی۔ انہوں نے دعوت کو صرف جھٹلایا نہیں بلکہ آگے سے مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی داڑھی کو مڈا دوں گا اگر اللہ تجھے رسول بنائے۔ دوسرے نے یہ بکواس کی، کہا کہ واہ بھائی واہ، جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، اللہ کو رسول بنانے کے لیے یہی بندہ ملا ہے؟ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو بھائی چپ ہوں، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ تیری کہیں تکذیب نہ کر دوں۔ بہرحال انہوں نے جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے تو میری بات نہیں نہ مانی، آگے قوم کو یہ بات نہ بتانا کہ میں نے دعوت پیش کی ہے اور تم نے دعوت جھٹلا دی ہے، قوم کو یہ بات نہ بتانا، شاید قوم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ سنور جائے۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا، اور انہوں نے جھولیوں کے اندر جو ہے وہ پتھر پکڑ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا۔ پتھر مارتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اکیلے زید ہیں، کبھی بیچارے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آگے دوڑ کے آتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف گھوم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن زید تو بیچارے اکیلے تھے، کیا کرتے؟ زید کو زخموں کے علاوہ 3 جگہ پر حضرت زید بیچاروں کا سر پھٹ گیا اور خون نکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی انتہائی جو ہے وہ زخمی ہے، اتنا خون نکلا کہ نالین مبارکین جو ہیں وہ پاؤں کے اندر جو ہیں وہ پھنس گئی اور خون جم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر کہیں بیٹھتے تو وہ اوباش لڑکے آپ کے بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو اٹھا کر کچھ دھکے دیتے اور کچھ پھر جو ہے پیچھے سے پتھر مار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ احد والا دن تو بڑا سخت دن تھا، احد کے دن سے بڑا بھی کوئی سخت دن آیا؟ تو فرمانے لگی ہاں، طائف والا جو دن تھا وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر ایک جگہ پر آئے، ایک رستے کے اندر باغ تھا اور اس باغ کے مالک جو ہیں یہ عتیبہ جو تھے ربیعہ کے بیٹے، ان کا وہ باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر تقریباً بے ہوشی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوشی سے پہلے جو دعا پڑھی، اتنی وہ عجیب دعا ہے کہ بندہ عربی جاننے والا اس کو پڑھے نا یقین کرے کہ دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ اکبر، اے اللہ میں تجھ سے یہی شکایت کرتا ہوں، میں تجھ سے صرف اسی بات کا شکوہ کرتا ہوں، اگر میرے جسم پر اتنے ظلم ڈھائے جانے تھے تو اللہ میرے جسم کو اتنا نازک تو نے کیوں بنا دیا؟ اے اللہ یہ پھول کی پتیوں سے میرا نازک جسم ہے جس پر لوگ جو ہیں یہ مشق ستم کر رہے ہیں، پتھر مار مار کر یہ حال کر رہے ہیں، اللہ اسی بات کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اے اللہ یہ لوگ میری قدر نہیں جانتے، اسی بات کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، انت ربی، اے اللہ اس وقت میں کمزور لاچار، اے اللہ میرا بھی رب تو ہی ہے نا، الا من تکلنی، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا، اے اللہ کن اوباشوں کے سپرد کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جن کے دل کے اندر میری قدر کوئی نہیں ہے، اے اللہ ایسے دشمنوں کے مجھے سپرد کر دیا کہ جو سمجھتے ہیں
کہ اس کے سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ اے اللہ میرا اس وقت سارا جسم جو ہے درد کی ٹھیسوں سے کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ سارا بدن میرا لہو لہان ہے، لیکن اے اللہ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اس حالت کے اندر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان سارے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ تیرے دین کے رستے کے اندر یہ ساری تکلیفیں مجھے ملی ہیں، اے اللہ اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے تو یا اللہ مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے ساتھ جو ہے وہ تیری مدد شامل حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جب پہنچے ہیں تو یہ عتبہ اور عتیبہ یہ اصل میں مکے کے ہی بندے تھے، لیکن یہ باغ ان کا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا قومی حمیت جو ہے ان کی جاگی، اور اپنے غلام عداس سے کہنے لگے ہے تو یہ اپنی قوم کا بندہ، لیکن دین بدل چکا ہے، اس وقت انتہائی جو ہے نا پریشانی میں ہے، جاؤ یہ انگوروں کا خوشہ جو ہے اسے دے آؤ۔ عداس جو ہے جس وقت انگوروں کا خوشہ لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس کہنے لگے یہ الفاظ اس علاقے کے اندر تو کوئی بھی نہیں بولتا، یہاں تو لوگ کرتے ہیں بسم اللہ والعزیٰ، یہاں تو لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا من انتا، تو کون ہے بھائی؟ کہنے لگا رجل نصرانی، میں تو عیسائی بندہ ہوں۔ فرمایا من این انتا، کہاں سے ہے؟ کہنے لگا آنا من نینوا، میں نینوا کی بستی سے۔ فرمایا اچھا نینوا کی بستی سے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی سے۔ اب جس وقت اس نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا وہ تو چونک گیا کہ اس پورے علاقے میں اس کی جو ہے عمر بیت گئی تھی، یہ نام تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا ہیں آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ہوا اخی، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا تمہاری دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری بھی وہی دعوت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی تھی۔ کیا دعوت ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ تفلح، یہ بات کرنا تھی کہ عداس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومنے لگ گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنی دعوت میں شامل کر لے، مجھے بھی اپنے صحابہ میں شامل کر لے۔ آپ جس مبارک محفل میں اس وقت تشریف فرما ہیں، مبارک کلمات بھی اپنی زبان سے ایک دفعہ دہرا لیں درود پاک کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس محفل میں آپ اس وقت موجود ہیں یہ بڑی ہی نورانی محفل ہے۔ آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس وقت اس نے اپنے گھر کے اندر ہمیں اپنے محبوب کے تذکرے سننے کے لیے جمع کیا۔ ایک دفعہ سارے کہہ لیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ گزشتہ اسباق کا خلاصہ جو ہے دہرا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل دنیاوی زندگی کتنی جی؟ 63 سال۔ قبل از نبوت والی زندگی 40 سال۔ مکی زندگی 53 سال۔ آواز کم ہو رہی ہے۔ مدنی زندگی پیدائش مبارکہ واقعہ فیل سے 50 یا 55 دن بعد۔ واقعہ شق صدر کب پیش آیا؟ 4 سال کی عمر مبارک۔ والدہ ماجدہ کی وفات کب ہوئی؟ 6 سال کی عمر مبارک میں۔ دادا جان کی وفات کب ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کب ہوا؟ 25 سال کی عمر مبارک۔ بیت اللہ کی تعمیر اور وہ فیصلے والی گھڑی جو ہے وہ کس سن میں؟ 35 سال عمر مبارک۔ پہلی وحی کا نزول؟ مکہ میں شرک کا بانی کون تھا؟ عمر ابن لحی۔ خفیہ تبلیغ کے کتنے سال ہیں جی؟ 3 سال۔ اعلانیہ تبلیغ کب؟ 4 سال۔ ہجرت حبشہ صحابہ اکرام نے کب کی؟ بس یہ یاد کروا دیا کریں، روزانہ دہرائی اس کی ہونی چاہیے تاکہ یہ سبق بھولے نہیں۔ وہ ساتھی جو پیچھے سے آتے ہیں نا ان کو دقت ہوتی ہے، جو خالی جگہ ہیں نا ذرا پر کر لیں، آگے آگے ہو جائیں۔
وہ پیچھے دقت ہوتی ہے، ادھر بھی ساتھی آگے آگے ہو جائیں۔ وہ تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں قریب قریب ہو جائیں، کیا ہوگا؟ نفع ہوگا۔ تو یقیناً یہاں بھی نفع ہی ہوگا، یہ بھی تبلیغ ہی ہے جی، ماشاء اللہ، اللہ قبول کر لوے۔ اللہ اکبر۔ نبوت کا 7واں، 8واں اور 9واں سال، یہ انہیں نبوی سال کہا جاتا ہے۔ 7واں، 8واں اور 9واں نبوی سال یہ شعب بنی ہاشم کی محصوری میں گزرا۔ محصور ہونا، قید ہونا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت مکہ کے بڑے نامور بہادر نوجوان حضرت فاروق اعظم بھی اور حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے تو یہ بھی بہت بڑی ہزیمت تھی قریش کے لیے۔ اور نمبر 2، جو صحابہ اکرام حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو پیچھے سے لینے کے لیے گئے تو وہاں سے بھی منہ کی کھانی پڑی، وہاں سے بھی بے عزت ہو کے آئے۔ اب جو ہے دن بدن ان کا غصہ بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے نوبت بئیں جا رسید کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں کوئی حتمی جو ہے کام کیا جائے۔ حتمی کام، ایک تو وہ پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ وہ آئے کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، پھر یہ بھی پیشکش ہوئی کہ یہ ہمارا نوجوان موٹا تازہ خوبصورت لے لو، اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، لیکن ابو طالب کسی بات پر نہ آئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ابو طالب ہمیں اپنا یہ بھتیجا نہیں دیتا تو پھر ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے، ہر قسم کا لین دین ان سے بند کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر تقریباً مکے کے جتنے قبیلے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شریک ہوئے، سوائے بنو ہاشم کے اور سوائے بنو مطلب کے۔ ان 2 قبیلوں کے علاوہ سارے قبیلے حاضر ہوئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کوئی بندہ بنو ہاشم کے ساتھ اب رشتہ داری قائم نہیں کرے، نہ ان سے رشتہ لینا ہے نہ انہیں رشتہ دینا ہے۔ کوئی بندہ اس قبیلے سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، نہ کوئی چیز بیچے گا نہ کوئی چیز لے گا، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی سلام کلام کرے گا، نہ ہی کوئی ان سے میل جول رکھے گا، حتیٰ کہ کھانے پینے کا سامان تک کوئی بندہ انہیں نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، چچا ابو طالب نے انہیں اکٹھا کیا اور انہی 2 قبیلوں کو، بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے یہ ایک گھاٹی تھی، شعب جو ہیں یہ گھاٹی کو کہتے ہیں، جس طرح ہماری زبان میں کہہ لیں کہ وادی، وادی کسے کہتے ہیں؟ اس طرف بھی پہاڑ ہو اس طرف بھی پہاڑ ہو، درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر اسے شعب کہتے ہیں۔ تو یہ شعب بنی ہاشم کی جو ہے نا وادی تھی، یہ انہی کی جو ہے وراثت سے چلی آ رہی تھی۔ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 قبیلوں کے ساتھ آ گئے، اور ان 2 قبیلوں کے اندر جو بندے مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ سارے آ گئے۔ بائیکاٹ ہوا، باقی سارا مکہ ایک طرف اور یہ 2 قبیلے جو ہیں ایک طرف ہو گئے۔ اب یہاں اتنا سخت بائیکاٹ، اتنا سخت بائیکاٹ کہ گھر سے جو چیز لے کے جو چیزیں آئے تھے کھانے پینے والی، ایک وقت آیا کہ وہ ساری چیزیں بھی ختم ہو گئی، پینے کا پانی بھی ختم، کھانے کی چیزیں بھی ختم۔ درختوں کے پتے کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ پاک نے گزارا کی۔ اتنی بڑی یہ معصوری، اتنی بڑی، اور بائیکاٹ کے اندر وہ اتنے پکے ہوئے کہ کوئی بندہ جو ہے اس طرف پھٹکتا تک نہیں تھا۔ باہر سے کوئی بندہ آتا، قافلہ آتا کوئی چیز بیچنے کے لیے، تو یہ مکے والے پہلے ہی چلے جاتے۔ ادھر سے کوئی بندہ آتا تو یہ قافلے سے کہہ دیتے 2-3 گنا نہیں 4-5 گنا قیمت اس اپنے غلے کی لگا دو، اتنی قیمت لگاؤ کہ یہ بنو مطلب والے اور بنو ہاشم والے خرید ہی نہ سکیں، اور ہم جو ہے وہ تمہاری یہ جنس خرید لیں گے۔ باہر سے بھی جو قافلے بیچنے کے لیے آتے ان سے بھی وہ ساری چیزیں جن سے خرید لیتے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے اس سے بھی محروم ہو جاتے. ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. صحابہ اکرام جو ہے کتنے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں, کھجوریں ختم, بالآخر ان کی گٹھلیوں کو کوٹ کر ان کا پاؤڈر اور سفوف بنا کر صحابہ اکرام نے پینا شروع کر دیا. ایک وقت آیا کہ گٹھلیاں بھی ختم, پھر درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بات سنا رہے تھے کہ وہ شعب بنی ہاشم کی معصوری ہمارے اوپر کتنی سخت تھی. فرماتے ہیں حالت یہ کہ فاقوں پہ فاقے, بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں جو ہیں وہ وادی سے باہر جا رہی, لیکن مجال ہے کہ کسی کو بچوں کی آہ و فغاں سن کر, ان کی چیخوں کو سن کر کسی کو ترس آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج یہی حالت فلسطین کی بنی ہوئی ہے, آج یہی حالت غزہ کی بنی ہوئی ہے. وہ ملالہ کو ایک گولی لگی تو کفر جو ہے امڈ آیا, پوری دنیا پہ شور مچ گیا. آج غزہ کے بچے جو ہیں ان بیچاروں کے جس موقع پتہ نہیں کتنے کتنے ٹکڑے بن کے ختم ہو رہے ہیں وہ بچے, لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھا, بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی, قضائے حاجت کے لیے اٹھا. کہتے ہیں کہ میرا پاؤں جو ہے کسی جو ہے گلی چیز کے ساتھ لگا, محسوس ہوا کہ یہ چیز گلی ہے. فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ چیز کیا ہے. میں نے اس چیز کو منہ میں رکھا, مجھے اس کا ذائقہ بھی پتہ نہیں, فوراً نگل کے اندر لے گیا. اور فرماتے ہیں کہ آج تک مجھے سمجھ بھی نہیں آئی کہ وہ کیا تھا, کسی جانور کا پخانہ تھا یا کوئی اور چیز تھی, مجھے اس بات کا بھی کوئی پتہ. اتنے سخت دن آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر, اور اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو ہیں وہ مجبور ہو گئے. اونٹوں کے چمڑے جو ہیں ان کی چمڑوں کو جلا کر ان کا سفوف بنا کر پیا جانے لگا. اور جو ساتھ تھے وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پھر ہمیں پخانہ بھی جو ہے وہ نہیں آتا تھا. اگر کسی وقت پخانہ آتا تو وہ بھی مینگنیوں کی صورت میں اور خشک پخانہ ہوتا تھا. پھر یہ 6 ماہ نہیں بھائیو, 9 ماہ نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, پورے 3 سال تک یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محصوری رہی اور ان کی طرف سے سوشل بائیکاٹ رہا. یہ جو شکیں انہوں نے لکھی تھی نا کہ کوئی بندہ جو ہے رشتہ ناتا نہ کرے, میل جول نہ کرے, سلام کلام نہ کرے, کوئی چیز خرید و فروخت نہ کرے, یہ ساری چیزیں ایک کاغذ پر لکھ کر انہوں نے اس کاغذ کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر یہ معاہدہ جو ہے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا تھا. بیت اللہ کے اندر لٹکانے کا مطلب کیا تھا کہ اب کوئی بندہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی پاسداری کریں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ سب نے معاہدہ کیا ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کرے گا تو وہ پھر خود ہی ذمہ دار ہوگا. اللہ اکبر. 3 سال اس کے اندر گزر گئے. ان 3 سالوں کے اندر ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کے غالباً بھتیجے لگتے تھے, انہوں نے بھی 1-2 دفعہ جو ہے گندم پہنچانے کی کوشش کی. پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے نام حشام ابن عمر, زہیر ابن ابی امیہ, مطعم ابن عدی اور ابو البختری, یہ سارے حضرات جو ہیں ان کے بارے میں کہ جس وقت بچوں کی چیخ و پکار رات کو ہوتی, اللہ اکبر, تو ان کے دل بیچاروں کے پسیج گئے. پھر ایک بندہ دوسرے کے پاس گیا, یار ہم دیکھو قسم کے کھانے کھا رہے ہیں, کتنے سکون کے ساتھ ہم سو رہے ہیں, ہماری قوم کے بچے وہ جو ہے اس وقت کیا حالت ہے, ان کی افراد کی کیا حالت ہے, خواتین کی کیا حالت ہے. ایک دوسرے کے پاس, پھر دونوں مل کے تیسرے کے پاس, پھر تینوں مل کے چوتھے کے پاس, پھر ان کی آپس کے اندر منصوبہ بندی ہو گئی تا آنکہ صبح کا وقت ہوا. مشرکین مکہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر, اور بیت اللہ میں بیٹھے بیٹھے انہی میں سے ایک بندہ اٹھا اور کہنے لگا کہ یارو آپ کو یہ چیز منظور ہے کہ ہم ادھر جو ہے پیٹ بھر کے کھانے کھائیں, اور ہماری ہی قوم کے بچے اور ہماری قوم کے جو ہیں وہ بوڑھے نوجوان جو ہیں وہ خالی پیٹ اور کئی دن فاقوں سے ہوں, اب تو کئی مہینے ہو گئے ہیں.
کیا تمہیں منظور ہے؟ وہی جو رات کو 4 بندے اٹھے تھے، آپس میں مشورہ کیا تھا، انہی میں سے ایک بندے نے اٹھ کر کہا، دوسرے کونے سے دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا جی ہم نے تو اس وقت بھی اس معاہدے کی مخالفت کی تھی، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر ظلم ہے۔ تیسرے کونے سے تیسرا بندہ اٹھا، چوتھے کونے سے جب چوتھا بندہ اٹھا، چاروں کی ایک زبان تھی، چاروں کا رائے ایک تھی۔ تو اب کیا ہوا؟ ابو جہل بڑا سیاسی آدمی تھا، سمجھ گیا، کہنے لگا یہ فیصلے ادھر نہیں، یہ مشورے راتوں رات کہیں اور ہوئے ہیں، یہ گڑبڑ کہیں اور ہوئی ہے۔ تو بہرحال بھرپور احتجاج کیا گیا، ادھر یہ احتجاج کیا گیا، اور ادھر 3 سال جب مکمل ہو گئے تو 3 سالوں کے مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ وہ جو معاہدہ بیت اللہ کے اندر لٹکا ہوا ہے، جن کاغذوں پر لکھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے کاغذ جو ہے نا ان کو دیمک کھا گئی۔ جہاں لکھا ہوا ہے، صرف اوپر جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اتنی جگہ جو ہے وہ سلامت ہے، باقی جہاں جہاں وہ عبارت ہے، ساری عبارت کو، باقی کاغذ بھی سارا محفوظ ہے، عبارت کے اوپر جو ہے وہ دیمک کا کیڑا پھر گیا ہے، اور وہ سارے کا سارا تحریر جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ اب جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان ابو طالب کو بتایا، کہا بھتیجے دیکھ لینا بات پکی ہے، کہیں مجھے رسوائی تو نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں چچا جان، اللہ کریم نے مجھے بتا دیا ہے۔ ادھر سے وہ شور پڑا ہوا ہے، ادھر سے ابو طالب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ اب جس وقت ابو طالب کو دیکھا گیا تو مشرکین مکہ جو ہے بڑے خوش ہوئے کہ اب کسی بات پہ آ گئے ہیں، اب مجبور ہو گئے ہیں، ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، اب لازماً لچک آ گئی ہے، اب بھتیجے کو ہمارے حوالے کریں گے۔ اب استقبال کیا گیا، ہاں جی عبد مناف ہماری بات پر غور ہو گیا ہے، بھتیجے کو حوالے کرتے ہو؟ ابو طالب کہنے لگے ہاں غور کیا ہے، طے ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ جو معاہدہ لکھا تھا ہے کدھر؟ کہا بیت اللہ کے اندر ہے۔ کہا لے کے آؤ اسے۔ وہ لایا گیا، غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ جب سب کے سامنے رکھا گیا، ابو طالب کہنے لگے سنو، جو معاہدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ نے، اگر وہ معاہدہ اسی طرح قائم ہے جس طرح آپ نے لکھا ہے تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم جانو اور میرا بھتیجا جانے، پھر میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ صاحب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ کہا نہیں، پوری بات سنو، اگر وہ معاہدہ جو ہے وہ تمہارا ختم ہو گیا ہے اور میرا بھتیجا یہ بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہ جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا، اس کی لکھائی محفوظ ہے، باقی کاغذ بھی محفوظ ہے، صرف وہ معاہدے کی جہاں سطریں ہیں وہاں اس جگہ پر دیمک کا کیڑا چاٹ گیا ہے، اور اگر یہ میرا بھتیجا سچ کہتا ہے تو پھر تمہارے اس ظلم کا بدلہ کون لے گا؟ اب وہ شور تو پہلے ہی پڑ چکا تھا۔ اب جس وقت ابو طالب نے یہ باتیں کہیں، اب جو ہے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ ابو طالب کی بات جو ہے بالکل درست ہے، یہ بات ماننے والی ہے کہ اگر وہ معاہدہ اسی طرح ہے تو بھتیجا حوالے ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں ان کی معصوری جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ سارے اس بات پر راضی ہو گئے۔ اب جس وقت اس معاہدے کو کھولا تو کھولتے ہی دیکھا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا وہ جگہ محفوظ ہے، اور باقی ساری جگہ کو دیمک جو ہے وہ چاٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ یاد رکھیں، یہ بات پھر بھی آتی رہے گی سبق کے اندر۔ ہمارا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے علماء کو اکٹھا کر لیا جائے، محدثین بھی ساتھ مل جائیں، مفسرین بھی ساتھ مل جائیں، ساری دنیا کے علماء بھی اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کا علم جو ہے وہ ایک طرف اور اللہ کے نبی کا علم ان سے زیادہ ہوتا ہے، کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگلی بات، سارے انبیاء کے علوم کو بھی اکٹھا کیا جائے، سارے انبیاء کے علوم سے بڑھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، سب سے بڑھ کر اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بھی کتنی خبریں دی ہیں۔ یہ آپ نے جو پیشین گوئی کی ابھی جو آپ نے سنی، یہ کس نے بتائی؟
اللہ نے بتائی۔ ایسے ہی غیب کی خبریں، قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، قیامت کے بعد یہ ہوگا، قبر کے اندر یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ، سارے انبیاء سے زیادہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، لیکن ہر چیز کا علم عالم الغیب والشہادہ، قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ صفت کس کی ہے؟ ہر چیز کا علم، اگلا پچھلا علم، جمیع ما کان و ما یکون کا علم، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ 20واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، آخری آیات ہیں۔ یہ جس طرح کلمے کے اندر آپ نے سنا، پڑھا بھی آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا اور الا آیا نا، تو کیا معنی ہویا؟ اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات کے اندر الہ نہیں۔ یہی دو لفظ ادھر بھی ہیں۔ قل، محبوب فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہی لا اور الا ادھر بھی ہے۔ اے محبوب آپ اپنی میٹھی زبان سے اعلان فرما دیجئے، آسمانوں کے اندر جتنی غیب کی باتیں ہیں، زمینوں کے اندر جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بات آپ کو کئی جگہ پر کام آئے گی۔ پر آپ کو گنڈا غلط کیا جاتا ہے، تم نے غیروں سے کہا، ہم نے غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ پر آپ کو گنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جی اللہ کے نبی کا علم اپنے بڑے بھائی جتنا مانتے، قدر ان کے بڑے بھائی جتنی کرتے ہیں، نبی پاک کا جو ہے علم نہیں مانتے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ سارے کے سارے الزامات ہیں اور یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ جو عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہی عقیدہ ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ نہیں، ہمارے نزدیک وہ بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے علم کا منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہ معاہدہ کھولا گیا تو وہ ساری چیزیں اسی طرح پائی گئیں، تو اس وقت سب نے کہا جی بالکل یہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور یہ ظلمانہ معاہدہ تھا، لہذا ہم میں سے کسی کو منظور نہیں ہے۔ تو پھر یہ 7واں، 8واں اور 9واں سال یہ شعب بنی ہاشم کی محصوری میں گزرا، اور انہی میں سے 8واں سال جو ہے اس کے اندر ایک اور واقعہ ہوا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس وقت دنیا کے نقشے پر 2 سپر پاورز تھیں، نمبر 1 روم اور نمبر 2 فارس، جس کا موجودہ نام ایران ہے۔ یہ 2 سپر پاورز تھیں۔ جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کی ہمدردیاں تھیں فارسیوں کے ساتھ، اور فارسی جو تھے ان کا مذہب کیا تھا؟ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ اور رومیوں کا مذہب کیا تھا؟ عیسائی تھے۔ عیسائی اور مجوسی اتنا فرق ہے کہ عیسائی جو ہے وہ اللہ کے وجود کے بھی قائل، انبیاء کے بھی قائل، قیامت کے بھی قائل، کئی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہیں یہ تھی رومیوں کے ساتھ، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ فارس کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ۔ اب ان کی لڑائی ہو گئی۔ اب جس وقت ان کی لڑائی ہوئی نا، تو مسلمان دعا کر رہے ہیں یا اللہ رومیوں کو فتح دے دے، یا اللہ رومیوں کو فتح دے دے، اور قریشی جو ہیں وہ مجوسیوں کی فتح کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ لڑائی بڑی سخت ہوئی، اتنی سخت کہ پھر اس لڑائی کے اندر جو ہے یہ فارس والے، یہ ایرانی جو ہے یہ رومیوں پر غالب آ گئے۔ اب جب ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے، اب قریش مکہ نے تالیاں بجائیں اور خوشیاں منائیں، اور مسلمانوں کو تانے دینے لگے، دیکھو جی ہماری ہمدردیاں تھیں نا جن کے ساتھ وہ غالب آ گئے ہیں، اور تمہاری ہمدردیاں جن کے ساتھ تھی وہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بازار سے گزرے، اب یہ نعرے شروع ہو گئے، دیکھو جی جن کے ساتھ ہماری ہمدردی تھی جیت گئے ہیں،
ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ روم جو ہے اس کی ابتدائی آیتیں نازل فرما دی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. آج رومی جو ہیں یہ قریبی سرزمین پر آج مغلوب ہو گئے ہیں. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. ان قریب چند سالوں میں رومی جو ہیں یہ ایرانیوں پر دوبارہ غالب آ جائیں گے. یہ قرآن مجید نے پیشین گوئی کر ڈالی کہ آج رومی مغلوب ہوئے ہیں، چند سالوں کے بعد رومی کیا ہو جائیں گے. حضرت صدیق اکبر یہ بات سن کر، یہ آیتیں سن کر جا رہے ہیں، بازار میں شور مچا ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی بات سنو، اتنی خوشیاں نہ مناؤ، 2-3 سالوں کی گیم ہے، 2-3 سالوں کے اندر جو ہے رومیوں نے غالب آ جانا ہے. اور حقیقت یہ تھی کہ اس جنگ کے اندر رومیوں کا اتنا نقصان ہوا کہ بظاہر کئی سالوں تک پورا شاید دوبارہ اٹھ بھی نہ سکتے. لیکن قرآن کی پیشین گوئی تھی. صدیق اکبر کو آنے والے کل کے سورج پر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا قرآن کی پیشین گوئی پر اعتماد تھا. جس وقت حضرت صدیق اکبر نے یہ بات کہی، ابی ابن خلف کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھائی بات ایج نہیں بڑھنی، لال شرط. حضرت صدیق اکبر نے کہا لگا لو شرط. کتنی جی؟ 10 اونٹوں کی. 10 اونٹ 3 سالوں کے اندر غالب آ گئے تو ابی جو ہے وہ صدیق اکبر کو 10 اونٹ دے گا. اور اگر 3 سالوں میں غالب نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ابو بکر جو ہے وہ ان کو 10 اونٹ ابی کو دے گا. بات طے ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی میں تو یہ شرط لگا کے آ گیا ہوں. فرمایا ابو بکر آپ کو کس نے کہا ہے کہ 3 سالوں میں؟ قرآن مجید نے لفظ بولا ہے بضع سنین. بضع کا معنی جو ہے چند سال ہیں، اور عربی گرامر کے لحاظ سے یہ 3 سے 9 سال تک بولا جاتا. اب کیا کروں؟ فرمایا اب ایسے کرو، اس سے کہو کہ سال بڑھا دے. تو سال بڑھیں گے تو لازمی بات ہے اس نے کہنا ہے اونٹ بھی بڑھا دے، تو بے شک اونٹ بھی بڑھا دینا. حضرت صدیق اکبر دوبارہ چلے گئے اور جا کر کہا ہاں بھائی 3 سالوں سے مدت کو بڑھا لو. کتنے کروں؟ 9 سال کر لو. کہا ابو بکر 9 چھڑ کے 90 بھی کر لے، ہن تو دوبارہ اٹھن جوگے ہی نہیں رہ گئے. ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پر 9 کرتا ہوں، لیکن پھر اونٹوں کی تعداد بھی بڑھاؤ. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے 100 اونٹ کر لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے جی 100 اونٹ کر لیتے ہیں. اب یہ بات پکی ہو گئی، معاہدہ ہو گیا. اب یہ 8ویں سال کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، 8ویں نبوی سال کے اندر. اب یہ گزرتے جس وقت بعد میں آگے آ جائے گا، ہجرت شروع ہوئی، مسلمان مدینہ طیبہ جانے لگے نا، تو ابی کو شک پڑ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں راتوں رات ابو بکر بھی نکل جائے. اس نے پکڑ لیا، کہا تمہارے مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی چلے جاؤ، مجھے کوئی ضامن دے کے جاؤ، اگر تم چلے گئے تو میں یہ کس سے لوں گا، کفیل دے کے جاؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کفیل بنایا اور کہا کہ میری طرف سے یہ کفیل ہو. اب جس وقت یہ مدت پوری ہوئی تو یہ 5 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ معاملہ ہوا. تو ہجرت کے دوسرے سال، گویا کہ اس واقعے کو 7 سال گزر چکے تھے کہ ہجرت کے دوسرے سال جنہوں نے پچھلے کورس میں شرکت کی تھی انہیں یاد ہوگا کہ ہجرت سے اگلے سال یعنی دوسرے سال کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جنگ بدر. یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی. ہجرت کو 1 سال پورا ہوا، دوسرے سال وہ جنگ ہو گئی. تو جنگ کے اندر بدر کی جنگ میں کون غالب آیا تھا؟ مسلمان غالب آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے ادھر سورہ روم کی آیتوں میں فرمایا کہ جس دن رومیوں نے دوبارہ مسلمان ایرانیوں پر غالب آنا ہے نا، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی مدد سے بڑے ہی خوش ہوں گے. اب کیا ہوا؟ جس وقت بدر کی جنگ ہوئی تو اس سے پہلے رومیوں کی اور مجوسیوں کی جنگ پھر لگ گئی. کرتے کرتے ایک دن آیا کہ ادھر سے رومی جو ہیں یہ مجوسیوں پر غالب آ گئے اور ادھر سے مسلمان جو ہے وہ مشرکین مکہ پر بدر کی جنگ میں غالب آ گئے. تو پھر یہ ہوا، حضرت صدیق اکبر نے ابی کے بیٹوں سے کہا ہاں بھائی کڈو 100 اونٹ.
تو انہوں نے پھر 100 اونٹ دیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر لے کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ قبول فرما لیجئے، 100 اونٹ مل گئے ہیں، وہ شرط پوری ہو گئی ہے۔ گو کہ اس وقت تک یہ جوئے کے اور قمار کے احکام نہیں آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا جاؤ اب اس کا صدقہ کر دو۔ پھر اس میں کئی بحثیں چلتی ہیں کہ اگر ایک مال اچھا نہ ہو تو پھر اس کا صدقہ کرنا جائز ہے یا نہیں، بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ تو جس طرح کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جس طرح کہ شراب ہے، اب شراب کے احکام بعد میں نازل ہوئے، حرام بعد میں ہوئی ہے، لیکن صدیق اکبر نے حالت کفر میں بھی اور شراب کے حرام ہونے سے پہلے بھی شراب نوشی کبھی نہیں کی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہاں بھی انہیں محفوظ رکھا۔ تو یہ بھی 8 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ معجزہ شق قمر بھی انہی سالوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تھوڑا بہت تاریخوں کا جو ہے وہ فرق ہے۔ یہ قریش مکہ کے ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور عاص بن وائل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یار یہ دن رات کی جو ہے نا لڑائی ختم کریں، ہم ایک مطالبہ پیش کرتے ہیں، اگر آپ وہ مطالبہ پورا کر دو تو پھر کیا ہوگا، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ کیا مطالبہ ہے؟ 14ویں رات کا چاند ہے، کہا کہ یہ چاند جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس سے ادھر چلا جائے اور دوسرا ادھر چلا جائے، یعنی اتنا واضح 2 ٹکڑے ہو کہ ایک ٹکڑا ادھر چلا جائے دوسرا ادھر چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جس وقت 2 ٹکڑے ہوئے، اب ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ فَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں نا، پہلے مطالبہ کرتے ہیں ایسا کرو، تو جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں ھذا سحر مستمر، یہ تو اس کا جادو ہے جو آسمانوں پر بھی چل گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے نہیں مانا، تو یہ جو باہر سے قافلے آئے ان سے پھر پوچھا گیا کہ یار تم نے بھی یہ کام دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم نے بھی رات کو جب سفر کر رہے تھے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ادھر جا رہا ہے دوسرا ٹکڑا ادھر جا رہا ہے، لیکن بدبختوں نے پھر بھی نہ ماننا۔ تو یہ معجزہ بھی اسی کے قریب غالباً 8 نبوی میں اس کے قریب ہی آیا۔ اگر 10 نبوی سال ہے، اس سال کا نام سیرت والے جو ہیں وہ عام الحزن یعنی غم کا سال لکھتے ہیں۔ اس سال کے اندر نا 2 بہت بڑی فوتگیاں جو ہیں وہ واقع ہو گئی۔ ایک وفات ہوئی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، اور دوسری وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب ابو طالب کی، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی ہیں۔ اب اس بارے میں اختلاف ہے سیرت کی کتب کے اندر کہ پہلے کس کی وفات ہوئی، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ دونوں کی وفات جو ہے وہ 10 نبوی کو ہوئی ہے۔ بعض نے کہا درمیانہ عرصہ جو ہے چند دن کا ہے، اور بعض نے کہا نہیں چند مہینوں کا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو تو 10 نبوی کے اندر دونوں کی وفات ہوئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال ان کی عمر ہے، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر تک حضرت خدیجہ الکبریٰ بھولی نہیں تھی۔ وہ بات پچھلے سبقوں میں گزر بھی چکی ہے کہ اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کسی عورت پہ مجھے اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک خدیجہ الکبریٰ پہ آیا، تو نہ رہ سکی، میں نے ایک دن کہہ ہی دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ابھی تک خدیجہ کو بھولے ہی نہیں ہیں۔ خدیجہ خدیجہ، گھر میں کوئی چیز پکتی ہے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، کوئی بات ہوتی ہے خدیجہ کی یہ بات خدیجہ۔ یا رسول اللہ کیڑا اس بی بی نے کمال کر لیا سے، آپ کی کڑیل جوانی تھی، ساری دنیا سے بڑھ کر آپ کا حسن تھا، 25 سال آپ کی عمر تھی، کنوارے آپ تھے، 40 سال اس کی عمر تھی، 2 خامد جو ہیں ان کے ساتھ وہ زندگی گزار چکی تھی۔ تو یا رسول اللہ پھر اس نے آپ کے ساتھ نکاح کیا تو کون سا کمال کر لیا؟ تو آپ نے کہا بری،
اور فرمایا عائشہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ کے کیا کہنے، خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب دنیا نے میرا انکار کیا تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لے کے آئی تھی، جب دنیا نے اپنے خزانوں کے رستے میرے اوپر بند کر دیے تھے خدیجہ نے اپنی ساری دولت میرے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی خوبی ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کی اکثر اولاد جو ہے انہی سے ہوئی، چاروں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، چاروں بیٹیاں انہی سے ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بھی انہی کے بطن سے ہوئے، صرف حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، باقی ساری کی ساری اولاد جو ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی۔ تو بوقت وفات ان کی عمر 65 سال ہے۔ کتنی سال کی تھی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی؟ 40 سال۔ تو بوقت وفات کتنی عمر ہے؟ تو رفاقت کتنے سال؟ 25 سال رفاقت رہی ہے، اور مکہ المکرمہ کے قبرستان کے اندر یہ مدفون ہے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا جو واقعہ وفات کا ہے وہ ابو طالب کا۔ یہ جس وقت یہ ساری سفارتیں جو ہیں یہ بھی وہ ختم ہو گئیں، پھر شعب بنی ہاشم کی معصوری بھی ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی تبلیغ کرتے رہے۔ ابو طالب جو ہیں ان پر بیماری کے آثار آ گئے۔ 3 سال ایک آدمی بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو چکا ہے، بلکہ بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے، 3 سال تک اس بندے کے اوپر کتنے مصائب ٹوٹے۔ 3 سال میں جو جسمانی پریشانیاں تھیں وہ تو تھیں ہی تھیں، لیکن جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، ذہنی پریشانی ہوتی ہے، یہ بندے کو مار دیتی۔ اس طرح بھی ملتا ہے۔ اتنی حفاظت کی کہ جب سارے شعب بنی ہاشم میں سونے لگتے نا تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ سلا دیتے۔ جب سو جاتے سارے تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، اور اٹھا کے یعنی سب کی موجودگی میں اور جگہ سلاتے تھے۔ جب سارے سو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اپنے بیٹے کو ادھر سلاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو بدل دیا کرتے کہ کہیں رات کو کوئی حملہ ہو جائے تو میرا بھتیجا جو ہے یہ بچ جائے۔ بہرحال یہ ذہنی کوفت، جسمانی عزیزتیں، پھر 3 سال بھوکے پیاسے رہنا، یہ قحط اتنا، تو ابو طالب کی جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ غالب ہو گئی۔ اب قریش کا آخری وفد جو ہے یہ ابو طالب سے ملنے آیا، اور اس میں بڑے بڑے قریشی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ابو طالب بیمار ہو گیا ہے، ممکن ہے کہ یہی بیماری اس کی موت کا سبب بن جائے، کیا کریں؟ اس کے ساتھ جا کر کچھ باتیں طے کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ابو طالب پر موت آ جائے، بعد میں ہم اس کے بھتیجے کو کے اوپر عرصہ حیات تنگ کریں تو عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں گے، دیکھو جی ابو طالب کے ہوتے ہوئے تھے کوئی اس کا بال نہیں ٹیڑھا کر سکا، چچا دنیا سے گیا ہے، اب یہ بڑے شیر اور بہادر بن گئے، تو کیا کریں مل لیں۔ تو انہوں نے آ کر اب کچھ جو ہے وہ بھی اپنے مطالبات سے نیچے آ گئے تھے، آ کر ابو طالب سے کہنے لگے کہ آپ بیمار ہیں، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو بہرحال بڑی ہو گئی، چلو اب ہم بھی کچھ باتیں اس کی مان لیتے ہیں، تو اس کو کہو کہ اس کو بلائیں اور اس سے کہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ باتیں طے کر لے، معاہدہ کر لے، تاکہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے پھر کوئی مزید پریشانی نہ بنے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بھتیجے، یہ قریشی میرے پاس آئے ہیں اور ان کی بات سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا، دھیان سے سن کے فرمایا چچا جان، ایک روایت میں چچا جان کو مخاطب کیا اور دوسری روایت میں ہے کہ انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ چچا جان، میں ان سے ایک ہی بات چاہتا ہوں، اگر یہ میری بات کو، ان کی تو کئی باتیں ہیں نا، کئی مطالبات، میرا صرف ایک مطالبہ ہے، اگر یہ اس مطالبے کو پورا کر دیں تو صرف عرب نہیں عجم بھی ان کے قدموں میں جھک جائے گا، ساری دنیا ان کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے گی۔ ابو جہل کا اٹھ کے کہنے لگا ایک کیا، ہم تو 10 باتیں تیری ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، میری ایک ہی بات ہے، اولو
لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہی بات جو پہلے دن میں نے کہی تھی وہی بات ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا تو پھر آگے سے بک بک کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ کہنے لگے کہ تعجب ہمیں اس بات پر ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ڈر سنانے والا ہم میں سے ہی آ گیا۔ نبی وہ جو ہے وہ تو کوئی اور مخلوق ہوتا ہے، منہم انہی میں سے نبی بن کے آ گیا، بشر ہو کے نبی تو بن نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں وقال الکافرون، کافر کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب، میرے محبوب کو کہتے ہیں یہ جادوگر بھی ہے، نعوذ باللہ بڑا جھوٹا بھی ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے معبود جو مل کر کام کرتے ہیں وہ اکیلا اللہ کر ڈالے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑا ہی عجیب کام ہے، ہم نے تو آج تک ایسا دیکھا نہیں۔ ہم نے تو بنایا کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، ہمارے معاشرے میں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کس کو بنایا ہوا ہے؟ امام بری کو۔ خزانے بخشنے والا کس کو بنایا ہوا ہے ہم نے؟ حضرت علی اجویری کو۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کس کو بنایا ہوا ہے؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ۔ یہ سارے اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا۔ افسوس صد افسوس، آج انہی اولیاء اللہ کے مزارات جو ہیں وہ شرک کے اڈے بن چکے۔ وہ جو جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے تھی آج وہ انہی قبروں پر جھکی جا رہی۔ وہاں بھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا، انہوں نے بھی الگ الگ جو ہے وہ معبود بنا رکھے تھے۔ وہ کہتے تھے بھلا یہ سارے کام جو کرتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک معبود کیسے کر سکتا ہے؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، ادھر سے اٹھے اور اٹھ کر کہتے ہیں امشو، اٹھو اٹھو، اس نے ساڈی گل کو نہیں مننی، واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات تو آج تک زندگیوں کے اندر ہم نے سنی نہیں جو اس کی دعوت ہے۔ یہ کیسی دعوت؟ ایک ہی بات ہے، سارا کچھ کرنے والا ایک اللہ، عالم الغیب ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، بگڑی بنانے والا ایک اللہ، بارشیں برسانے والا ایک اللہ، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا ایک اللہ۔ یہ ساری صفتیں ایک اللہ کے اندر کہہ رہا ہے۔ جب بھی اس سے بات کرو توحید توحید توحید، ایک اللہ ایک اللہ۔ یہ بات جو ہے ہم نے پہلے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، پچھلی شریعتوں کے اندر ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی مسئلہ توحید کی تبلیغ جو ہے وہ کر رہی ہے اس ملک کے اندر۔ اشاعت التوحید و سنہ، جلسے کا عنوان ختم نبوت ہو، عظمت سے ابا ہو، جو بھی عنوان ہو، جب تک ہمارے پروگراموں کے اندر مسئلہ توحید بیان نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ اس پروگرام کا حق ہی ادا نہیں ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کی تبلیغ کے لیے اور سنت کی ترویج کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ تو یہ آخری وفد تھا، اٹھ کر چلے گئے، اللہ اکبر۔ تو اس کے جس وقت یہ جانے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا جان سے کہا، اے میرے چچا جان مہربانی کریں آپ وہی کلمہ پڑھ لیں جس کلمے کے اندر نجات ہے، میرے کان کے اندر ہی کلمہ پڑھ لیں، قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ ابو طالب کے آخری لمحات ہیں اور کہنے لگے نہیں بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب کا جو قرآن مجید ہے ترجمے والا، اس کے اندر میں نے پڑھے اشعار لکھے ہوئے ہیں عربی کے، بڑے اچھے اشعار ہیں، بڑے جو ہے نا وہ دلچسپ ہیں، کہ ابو طالب نے اس وقت کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ اے بھتیجے میں جانتا ہوں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، اے میرے بھتیجے میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی دین ہیں سارے دینوں سے بہتر دین جو ہے وہ تیرا دین۔ اگر مجھے اپنی قوم کی مخالفت اور غلامت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری بات کی تصدیق کرتا اور تیرے دین کو میں اختیار کر لیتا۔ تو
پھر یہی آخری کلمات تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم زدہ ہو کر اپنے چچا کی محفل سے اٹھ کے آ گئے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے یہ وجہ کافی نہیں کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اہم جیت یہ ہے کہ وہ ہمدردی کرنے والا آپ کو صرف محمد بن عبداللہ نہ سمجھے بلکہ محمد الرسول اللہ سمجھے، تو تب اس کی آخرت میں نجات ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر فرمایا، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد ماتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اب کیا کر سکتے ہیں، جاؤ گڑھا کھودو اور اس کو دفن کر کے آ جاؤ۔ پیچھے سے ام المؤمنین کی وفات اور پھر آگے اس غم گسار اور ہمدردی کرنے والے چچے کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹے اور اللہ رب العزت نے اوپر سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے ساتھ آپ کو بڑی محبت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ہدایت کس کو دینی۔ ان آیتوں کا شان نزول ہمارے سارے مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہ ابو طالب کی وفات پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور مولانا احمد رضا خان صاحب کا جو قرآن مجید ہے ترجمہ تفسیر والا، اس کے حاشیے پر بھی یہی انہوں نے لکھا کہ یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات پر نازل ہوئیں کہ اے محبوب آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے ساتھ آپ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ جو چاہے کر ڈالے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ صرف میرے اللہ ہی کی صفت ہے۔ قرآن مجید نے اس صفت کو الفاظ بدل بدل کر قرآن مجید نے بیان کیا، ان ربک فعال لما یرید وہو فعال لما یرید، اور ایک جگہ پر فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ تو یہ عام الحزن اسی سال کو کہتے ہیں، اور اسی 10 نبوی کے اندر طائف کا سفر جو ہے یہ بھی پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے، یہ مکہ المکرمہ سے 50 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے، اور یہ جگہ بڑی زرخیز ہے اور سرسبز ہے، بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اس کے اندر رہنے والے قبیلے جو ہیں بنو ثقیف، بنو حوازن، اور جو ہے کافی قبیلے تھے۔ اس دفعہ جو سفر ہوا، ہمارے بھائی افضال طور صاحب نے جو اس سیرت النبی کورس کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ بھیجا اور عمرہ کیا، اور باقی ان کے بھائی جو ہے وہ ہمارے میزبان بنے، تو اس کے اندر میں وہاں گیا ہوں طائف کی وادی میں اور طائف والے شہر میں۔ اللہ اکبر، بڑا جو ہے نا اس وقت تو بہت بڑا شہر بن چکا ہے، بڑی کھلی ڈلی سڑکیں ہیں، اور بڑا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں گئے تو وہاں جو قبیلے تھے ان قبیلوں کے 3 سردار بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر انہیں دعوت دی۔ انہوں نے دعوت کو صرف جھٹلایا نہیں بلکہ آگے سے مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی داڑھی کو منڈا دوں گا اگر اللہ تجھے رسول بنائے گا۔ دوسرے نے یہ بکواس کی، کہا کہ واہ بھائی واہ، جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، اللہ کو رسول بنانے کے لیے یہی بندہ ملا ہے؟ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو بھائی چپ ہوں، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ تیری کہیں تکذیب نہ کر دوں۔ بہرحال انہوں نے جھٹلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نے تو میری بات نہیں نہ مانی، آگے قوم کو یہ بات نہ بتانا کہ میں نے دعوت پیش کی ہے اور تم نے دعوت جھٹلا دی ہے۔ قوم کو یہ بات نہ بتانا، شاید قوم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ سنور جائے۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا
اور انہوں نے جھولیوں کے اندر جو ہے وہ پتھر پکڑ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، پتھر مارتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اکیلے زید ہیں، کبھی بیچارے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی آگے دوڑ کے آتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ہر طرف گھوم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن زید تو بیچارے اکیلے تھے، کیا کرتے؟ زید کو زخموں کے علاوہ 3 جگہ پر حضرت زید بیچاروں کا سر پھٹ گیا اور خون نکل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی انتہائی جو ہے وہ زخمی ہے، اتنا خون نکلا کہ نالین مبارکین جو ہیں وہ پاؤں کے اندر جو ہیں وہ پھنس گئی اور خون جم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر کہیں بیٹھتے تو وہ اوباش لڑکے آپ کے بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو اٹھا کر کچھ دھکے دیتے اور پھر جو ہے پیچھے سے پتھر مار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ احد والا دن تو بڑا سخت دن تھا، احد کے دن سے بڑا بھی کوئی سخت دن آیا؟ تو فرمانے لگی ہاں، طائف والا جو دن تھا وہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر ایک جگہ پر آئے، ایک رستے کے اندر باغ تھا اور اس باغ کے مالک جو ہیں یہ عتیبہ جو تھے ربیعہ کے بیٹے، ان کا وہ باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر تقریباً بے ہوش ہی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوشی سے پہلے جو دعا پڑھی، اتنی وہ عجیب دعا ہے کہ بندہ عربی جاننے والا اس کو پڑھے نا یقین کرے کہ دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ اکبر، اے اللہ میں تجھ سے یہی شکایت کرتا ہوں، میں تجھ سے صرف اسی بات کا شکوہ کرتا ہوں، اگر میرے جسم پر اتنے ظلم ڈھائے جانے تھے تو اللہ میرے جسم کو اتنا نازک تو نے کیوں بنا دیا؟ اے اللہ یہ پھول کی پتیوں سے میرا نازک جسم ہے جس پر لوگ جو ہیں یہ مشق ستم کر رہے ہیں، پتھر مار مار کر یہ حال کر رہے ہیں، اللہ اسی بات کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اے اللہ یہ لوگ میری قدر نہیں جانتے، اسی بات کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، انت ربی، اے اللہ اس وقت میں کمزور لاچار، اے اللہ میرا بھی رب تو ہی ہے نا، الا من تکلنی، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا، اے اللہ کن اوباشوں کے سپرد کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جن کے دل کے اندر میری قدر کوئی نہیں ہے، اے اللہ ایسے دشمنوں کے مجھے سپرد کر دیا کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ اے اللہ میرا اس وقت سارا جسم جو ہے درد کی ٹھیسوں سے کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ سارا بدن میرا لہو لہان ہے، لیکن اے اللہ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اس حالت کے اندر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان سارے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ تیرے دین کے رستے کے اندر یہ ساری تکلیفیں مجھے ملی ہیں، اے اللہ اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے تو یا اللہ مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میرے ساتھ جو ہے وہ تیری مدد شامل حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جب پہنچے ہیں تو یہ عتبہ اور عتیبہ یہ اصل میں مکے کے ہی بندے تھے، لیکن یہ باغ ان کا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا قومی حمیت جو ہے ان کی جاگی اور اپنے غلام عداس سے کہنے لگے ہے تو یہ اپنی قوم کا بندہ لیکن دین بدل چکا ہے، اس وقت انتہائی جو ہے نا پریشانی میں ہے، جاؤ یہ انگوروں کا خوشہ جو ہے اسے دے آؤ۔ عداس جو ہے جس وقت انگوروں کا خوشہ لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس کہنے لگے یہ الفاظ اس علاقے کے اندر تو کوئی بھی نہیں بولتا، یہاں تو لوگ کرتے ہیں بسم اللہ والعزیٰ، یہاں تو لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا من انتا، تو کون ہے بھائی؟ کہنے لگا رجل نصرانی، میں تو عیسائی بندہ ہوں۔ فرمایا من این انتا، کہاں سے ہے؟ کہنے لگا انا من نینوا، میں نینوا کی بستی سے۔ فرمایا اچھا نینوا کی بستی سے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی سے۔ اب جس وقت اس نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا وہ تو چونک گیا
کہ اس پورے علاقے میں اس کی جو ہے عمر بیت گئی تھی، یہ نام تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا ہیں آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ہوا اخی، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا تمہاری دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری بھی وہی دعوت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی تھی۔ کیا دعوت ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ تفلح، یہ بات کرنا تھی کہ عداس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومنے لگ گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنی دعوت میں شامل کر لیں، مجھے بھی اپنے صحابہ میں شامل کر لیں۔ پیچھے سے جس وقت انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بلایا، کہنے لگے عداس واپس آ جاؤ، کہیں بے دین نہ ہو جانا، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ تو عداس واپس آئے۔ تو اس سفر کے اندر جو میں نے دیکھا کہ سنا تھا کہ اس جگہ پر ایک جو ہے مسجد بن گئی ہے عداس، اس کا نام ہی عداس رکھا ہے۔ وہ ہمارا جو رفیق سفر تھا اس نے بڑا تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا مسجد عداس کدھر ہے؟ ایک پہاڑ پر ہم چڑھے، شام کے بعد کا وقت ہے، تو ایک پہاڑ پر چڑھے، ایک بزرگ ہم نے دیکھا، ہم نے کہا جی مسجد عداس کدھر ہے؟ تو وہ بیچارہ بزرگ تھا کمزور، یقین کریں کہ اس کی بات سن کر ہمارا بھی دل جو ہے وہ نرم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ چھوڑو مسجد عداس کو، بس ہمارے وڈیروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا نا، وہ جب پڑھتے ہیں تو بس آپ ہمارے وڈیروں کے لیے بس بخشش کی دعا کرو، وہ رسول اللہ کے ساتھ بڑی انہوں نے بد سلوکی کی ہے۔ بہرحال ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو قضائے حاجت ہوئی، تو اس ڈرائیور سے کہا تھوڑی دیر رکیں۔ وہ ایک اس طرف جو ہے نا بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا، ہم اندر گئے تو اندر ایک لڑکا تھا بنگالی، اس سے پوچھا کہ بھائی ادھر کوئی قریب مسجد ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ وہ مسجد عداس سے تو ہم مایوس ہو چکے کہ اب رات کا وقت عشاء کے قریب ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ تو نہیں ملنی، چلو نماز تو پڑھیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس دفتر کے وہ جو ہے نا کونے اس سے گلی ہے، اس گلی میں جاؤ، آگے مسجد عداس ہے۔ وہ جس کو ہم تلاش کر رہے تھے تو تلاش کرتے کرتے نہ ملی۔ اچھا وہ تنگ سی گلی میں جب ہم گئے تو واقعی اب بھی ایک طرف جو ہے وہ باغ ہے انگوروں کا اور وہ دیوار سی بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف وہ چھوٹی سی مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام عداس وہاں لکھا ہوا تھا۔ الحمدللہ عشاء کی نماز ہم نے وہاں ادا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو اب اللہ کے نبی انتہائی دکھی تھے، تو رستے کے اندر جب مقام نخلا پر پہنچے تو اس جگہ پر اللہ نے ایک جنات کی جماعت کو متوجہ کر دیا، اور وہ جنات کی جماعت جو ہے رسول اللہ پر ایمان لائی۔ کل انشاءاللہ اسی جگہ سے سبق جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ جی میری بیٹی جو ہے اس کے جوڑوں میں بڑی شدید درد ہے۔ جی بالکل جی، دعا گو ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو اور خصوصاً آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ تندرستی نصیب فرمائے۔ کیا محصوری کے دوران کوئی صحابی یا صحابیہ کی وفات ہوئی؟ کیا آپ کے اعلان نبوت سے پہلے سارے کے سارے مکہ والے مشرک تھے؟ محصوری کے درمیان دوران وفات کا واقعہ کسی سیرت کی کتاب میں نہیں ملتا، اور دوسری بات کہ سارے مکہ والے مشرک تھے، کتابوں والے بھی یہی لکھ رہے ہیں اور تفاسیر والے بھی ایسے ہی لکھ رہے ہیں کہ صحیح العقیدہ اس وقت کوئی بندہ نہیں تھا سوائے ورقہ بن نوفل کے۔ اس کے تذکرے میں ملتا ہے کہ جو ہی اس نے دیکھا تو وہ شرک سے بیزار بندہ تھا، اس کے علاوہ جو ہے میرے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جی سب محتاجوں کی حاجتوں کو پورا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جس میری بہن نے پرچی دی ہے اپنی بیٹی کے لیے، اے اللہ اس کی بیٹی کو صحت جیسی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو تندرستی سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی مرضوں سے شفا دے دیجئے۔
اے اللہ روحانی طور پر تو ہم سارے ہی بیمار ہیں، بہت سارے گناہوں کی بیماریاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس وقت تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی جولیاں پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں، سچی توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مشکلوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے جائز کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے پیارے محبوب کے تذکرے سنیں۔ اے اللہ ہمارا تو ایمان بھی اتنا مضبوط کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے اوپر تو اتنی سختیاں آ گئیں تو ہم سے برداشت بھی نہیں ہو سکیں گی۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم